جی السلام علیکم کلاس 7 کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ یقیناً آپ کا ٹائم بہت اچھا گزر رہا ہوگا، امید ہے آپ خوش رہیں، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ کام بھی کرتے رہیں اسکول کا، کھیلیں بھی۔ اور یہ کہ ہمارا جو پچھلا ورک جو تھا، سب سے پہلے ہم نے پاکستان کی سیر کیا، یعنی کہ مس سعیدہ عائشہ شاہ نے آپ کو کام کروایا آن لائن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارا کام سٹارٹ ہوا عوامی خدمت۔ ہم پاکستان کی سیر تھا 105 صفحہ نمبر 105 پر، وہ تمام ایکسرسائز ہماری پوری ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ہم نے عوامی خدمت کے ادارے، جو کہ صفحہ نمبر 113 پہ ہے، تو اوپن کرتے ہیں کہاں تک ہمارا کام ہوا تھا ہم آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے آپ کو مشکل الفاظ کروائے تھے، ٹھیک ہے جی بک ورک کا میں نے آپ کو شاید بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے تمام جو ہے خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ پیج نمبر 116 اور 117 پہ بھی کام تھا، اس پر آپ نے ٹک لگانی تھی ان جملوں پہ، ٹھیک ہے۔ میں نے شاید آپ ہی کو کام دیا تھا، اسی حوالے سے دیا تھا یا نہیں دیا تھا، لیکن چلیں بات مجھے بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے، اوکے۔ اب ہم نیکسٹ ٹرم سٹارٹ کرتے ہیں، اب ہم آتے ہیں سوال و جواب کی طرف، ٹھیک ہے۔ املا کے الفاظ آپ کو میں نے بتا دیے تھے جی، ٹھیک ہے، آپ نے پیج وغیرہ ریڈی کر لیا ہوگا، اوکے۔ چلیں ہم سوال جواب کی طرف آتے ہیں جی۔ عوامی خدمت کے ادارے آپ نے جیسے ہیڈنگ دے دی تھی، اس کے بعد آپ نے املا کے الفاظ لکھے، اس کے بعد آپ نے بک کا جو ورک تھا وہ بک پہ کمپلیٹ کیا، اس کے بعد ہم نے کاپی پہ سوال و جواب کی ہیڈنگ ڈال کے سوالات لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 1 کی طرف۔ فرحان کے ابو اسے کہاں لے کر گئے؟ فرحان کے ابو اسے کہاں لے کر گئے؟ جواب ہے فرحان کے ابو اسے پاکستان ریلویز لے کر گئے۔ کہاں لے کر گئے؟ فرحان کے ابو اسے پاکستان ریلویز لے کے گئے۔ اب سوال نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ انہوں نے وہاں پر کون سا کام سر انجام دیا؟ انہوں نے وہاں پر جا کر، کس نے؟ فرحان کے ابو، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کون سا کام سر انجام دیا تھا؟ انہوں نے وہاں سے راولپنڈی ایک میٹنگ میں جانے کے لیے ٹکٹ بک کروائی۔ کس نے؟ فرحان کے ابو نے۔ انہوں نے وہاں سے راولپنڈی ایک میٹنگ میں جانے کے لیے ٹکٹ بک کروائی۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے۔ فرحان کو اس کے ابو نے کیا چیز کھلائی؟ فرحان کو اس کے ابو نے کیا چیز کھلائی؟ فرحان کو اس کے ابو نے کلفہ کھلایا۔ میرے منہ میں پانی بھرا ہے۔ کراچی میں دوبارہ سے گرمیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں، اچھی خاصی سردیاں آ گئی تھی، لیکن امکان ہے 10 تاریخ کے بعد سے سردیوں کا کہا گیا ہے کہ سردیاں بڑھیں گی، تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا ان سردیوں میں۔ اچھا جی، کلفہ کھلایا۔ کون سا محکمہ ہمیں بجلی فراہم کرتا ہے؟ وابڈا کا ادارہ ہمیں بجلی فراہم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوسچن جی، بلدیہ کے ذمہ کون کون سے کام ہوتے ہیں؟ سوال نمبر کون سا ہے؟ 5۔ بلدیہ کے ذمہ کون کون سے کام ہوتے ہیں؟ اب آتے ہیں بلدیہ کی ذمہ داریوں کی طرف۔ شہر میں صفائی ستھرائی کی سہولیات بہم پہنچانے کے لیے بلدیہ کا محکمہ ہوتا ہے، جس کے ذریعے شہر بھر کی گلیوں اور محلوں کی صفائی کرائی جاتی ہے، اور صفائی کے بعد جمع ہونے والے کوڑے اور آلائشوں سے کہا جاتا ہے جب ہم قربانی کرتے ہیں تو جو جانوروں کی فضلہ وغیرہ ہوتے ہیں، جو مطلب پھینکنے کے جو لائق ہوتا ہے گوشت وغیرہ، اس کے علاوہ جو آلائشیں ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ کوڑے اور آلائشوں کو مناسب
انداز سے ٹھکانے لگانے کا کام بھی کرایا جاتا ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ بلدیہ کی ذمہ۔ صفائی ستھرائی سہولیات وہاں پہنچانے کے لیے بلدیہ کا محکمہ ہوتا ہے، جس کے ذریعے شہر بھر کی گلیوں اور محلوں کی صفائی کرائی جاتی ہے، اور صفائی کے بعد جمع ہونے والے کوڑے اور آلائشوں کو مناسب انداز سے ٹھکانے لگانے کا کام بھی کروایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کتاب میں جو صفحہ نمبر 116 سے 17 تک لکھا ہو، یہ میں نے آپ کو کرنے کا کہہ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور املا کے الفاظ بھی آپ کو میں نے بتا دیے تھے جی۔ تو یہ ہمارے سوالات تھے۔ سوال 5 تھے، 1 2 3 4 اور یہ 5۔ ٹھیک ہے، جی۔ تو بچوں یہ ہمارا چیپٹر جو ہے آئی تھنک کہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ ٹھہرے میں پھر بھی بک میں دیکھ لیتی ہوں کہ اگر کوئی کام رہ جاتا ہے تو میں پھر اس سے کروا دوں۔ ٹھیک ہے، جی جی جی۔ ایک آپ کو میں کام دے رہی ہوں گھر کے لیے کرنے کے لیے، آپ نے خود سے کرنا ہے۔ سرچ کر کے آپ نے تمام معلومات اکٹھی کرنی ہے۔ کس بارے میں؟ سماجی خدمت کے دیگر اداروں کے بارے میں مفید معلومات آپ نے فراہم کرنی ہے، بلکہ لکھنی ہے۔ آپ جب کام چیک کروانے آئیں گے تو میں یہ کام آپ سے پوچھوں گی کہ آپ نے لکھا ہے کہ نہیں۔ دیگر سماجی جیسی یہ خدمت کے ادارے بہت سارے اس بک میں دیے گئے تھے، آپ ریڈنگ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ باقی جو سماجی یعنی کہ جو ہمارے ہاں جیسے عیدی سینٹر ہے، باقی بہت سارے NGOs وغیرہ جو کام کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اور بہت سے دوسرے ادارے ہیں۔ اپنے پیرنٹس سے انفارمیشن لیں، نیٹ سے سرچ کریں، لیکن اپنے والدین کے پاس بیٹھ کے کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، اکیلے کوئی بھی موبائل یوز نہ کرے، اس طرح کی کوئی بھی میں بات نہ سنوں۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپنے پیرنٹس کی مدد لے کے یا ٹیوٹر کے پاس جاتے ہیں تو ان سے ہیلپ لے کے تو آپ نے طلباء یہ جو سماجی خدمت کے جو باقی ادارے ہیں ان کے بارے میں آپ نے وہ معلومات، تھوڑے سے پوائنٹس ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں کون سے ایسے ادارے ہیں جو معاشرے کے غریب لوگوں کی اور جو مصیبت زدہ لوگوں کی خدمت کرنے پہ مامور ہیں اور خدمت میں پیش ہیں۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اچھا بچوں، میں نے کافی دن ہو گئے ہیں آپ کو کوئی کہانی نہیں سنائی، تو اس سلسلے میں آپ کو کہانی سناتی ہوں۔ کیا خیال ہے؟ بڑی سبق آموز کہانی ہے، سنیے گا۔ ٹھیک ہے، چلیں، کام ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آپ کو جو میں نے کام ابھی دیا تھا وہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو ابھی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو بچوں ٹھہریں جی، تو آئیں سنتے ہیں۔ کہانی کا نام ہے شیخ چلی بازار کو چلے۔ شیخ چلی اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے پورے محلے میں مشہور تھے۔ ان کی اماں بھی ان سے پریشان تھی، کیونکہ وہ کہتی کچھ اور وہ کرتے کچھ تھے۔ ان کے سارے کام الٹے ہوتے تھے۔ ایک روز اماں کی کمر میں درد تھا تو انہوں نے خود بازار جانے کے بجائے سوچا کہ شیخ چلی سے کہہ کر بازار سے سودا منگوا لیں گی۔ انہوں نے شیخ چلی سے پکانے کے لیے گوشت، لحاف میں بھرنے کے لیے روئی اور چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل منگوایا۔ شیخ چلی نے اماں سے پیسے لیے اور تیل کا پیالہ لیے خوشی خوشی بازار کو چل دیے۔ بازار میں بڑی رونق تھی، دکانیں طرح طرح کی چیزوں سے سجی ہوئی تھیں۔ شیخ چلی کافی دیر تک تو بازار میں گھومتے رہے، پھر انہیں یاد آیا کہ اماں نے انہیں سودا لانے کے لیے بازار بھیجا۔ وہ فوراً قصاب کی دکان پر پہنچے۔ وہ اس کو دیکھتے ہی بولا، کیوں میاں شیخ چلی، آج تم گوشت لینے کیوں آئے ہو؟ اماں کہاں ہیں؟ شیخ چلی اکڑ کر بولے، کیوں بھائی، اماں کیوں آئیں گی گوشت لینے؟ اب تو ہم بڑے ہو گئے ہیں، اس لیے ہم خود بھی گوشت خرید سکتے ہیں۔ دکاندار ان کی بات سن کر مسکرا دیا اور بولا، تو میاں شیخ چلی بولو کیا بناؤں تمہارا، قیمہ یا بوٹی؟
शेख साहब बोले, शेख चिली बोले ऐसा करो बोटियां बना दो। फिर वो दुकान से गोश्त लेकर सीधे वो निकले और सीधे धुनिया की दुकान पर पहुँचे। धुनिया यानी कि लिहाफ वाला। वहाँ से रुई का थैला अपनी कबर पर लादा, घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में कुत्ता गोश्त की बू सूंघकर उनके पीछे पीछे चलने लगा। उन्होंने कुत्ते को हाथ के इशारे से हुश किया तो थैले से एक बोटी निकलकर ज़मीन पर गिर गई। कुत्ता ज़मीन से बोटी उठाकर भाग गया। शेख चिली समझे कुत्ता अम्मा को बोटी देने गया है। दिल ही दिल में बोले कैसा बेवकूफ़ कुत्ता, एक एक बोटी ले जाकर अम्मा को देगा, सारा गोश्त एक साथ ही ले जाए ताकि अम्मा जल्दी खाना बना रहे। अभी वो ये सोच ही रहे थे कि वही कुत्ता भागता हुआ फिर उनके पास आ गया। शेख चिली कुत्ते से बोले इतनी जल्दी दे आए अम्मा को बोटी, लो अब ये पूरा थैला ले जाकर अम्मा को दे दो। ये कहकर शेख चिल्ली ने गोश्त का थैला कुत्ते के आगे फेंक दिया। कुत्ते ने थैला मुंह में दबाया और भाग खड़ा हुआ। शेख चिल्ली मज़े से गाना गाते हुए चलने लगे कि अचानक हवा का एक तेज़ झोंका आया और उनकी कमर पर लदी हुई जो रुई थी उसमें से थोड़ी सी रुई हवा से उड़ गई। शेख चिल्ली समझे कि हवा रुई उड़ाकर उनके घर पहुंचाना चाहती है। वो बोले वाह भाई, आज तो लगता है सभी हमारी मदद करने को तैयार हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी रुई से क्या होगा। ए हवा, तू जल्दी से सारी रुई अम्मा को पहुंचा दे। ये कहकर उन्होंने अपनी कमर से रुई का थैला उतारा और सारी रुई हवा में उड़ा दी। अब वो खाली हाथ मज़े से घर की तरफ चले जा रहे थे। उनको याद आया कि अम्मा ने तेल भी तो मंगवाया। वो जल्दी से तेली की दुकान पर पहुँचे। तेली जो उनकी बेवकूफ़ियों से अच्छी तरह वाकिफ़ था बोला हाँ बोलो शेख चिल्ली, कहो कितने का तेल दूँ। शेख चिल्ली प्याला आगे बढ़ाते हुए अच्छा, शेख चिल्ली प्याला बढ़ाते हुए बोले उस प्याले में 4 आने का तेल डाल दो। तेली ने प्याले में तेल डाला मगर प्याला छोटा था और कुछ तेल बाकी बच रहा था, इसलिए वो बोला भाई तुम्हारा प्याला छोटा है और तेल बाकी बच रहा है, अगर कोई बर्तन है तो दे दो। शेख चिल्ली घबरा गए और बोले मेरे पास और कोई बर्तन नहीं, तुम ऐसा करो बचा हुआ तेल प्याले के पेंदे में डाल दो। ये कह के शेख चिल्ली ने झट प्याला उलट दिया। प्याला उलटते ही सारा तेल वापस तेली के बर्तन में गिर गया। तेली ने इनको हैरत से देखा मगर बोला कुछ नहीं और बचा हुआ तेल प्याले के पेंदे में डाल दिया। शेख चिल्ली तेल लेकर घर की तरफ चल दिए। रास्ते में वो सोचते जा रहे थे कि अब तो गोश्त और हवा ने रुई अम्मा को पहुंचा भी दी होगी। वो सोच कर मुस्कुरा रहे थे कि आज काम कितनी आसानी से हो गया और अम्मा कितनी खुश होंगी। यही सोचते सोचते उनका घर आ गया। अम्मा दरवाजे पर ही बैठी उनका इंतज़ार कर रही थी। उनसे बोली कहाँ रह गए थे, कितनी देर लगा दी, सौदा ले आए सारा। शेख चिल्ली हैरत से बोले अम्मा गोश्त मैंने कुत्ते को दिया था कि घर पहुंचाने के लिए और रुई हवा को, क्या अभी तक वो दोनों सौदा लेकर नहीं पहुंचे। ये सुनते ही अम्मा चीख पड़ी हाय हाय, ये क्या कराए, सारा काम उल्टा कर दिया, अब खाना कैसे पकाऊंगी। फिर अम्मा को ख्याल आया कि उन्होंने तेल भी मंगवाया था। बोली तेल लाए या वो भी किसी को दे दिया घर पहुंचाने को। शेख चिल्ली मुस्कुरा कर बोले अब आपका बेटा इतना भी बेवकूफ़ नहीं अम्मा, ये देखें तेल इस प्याले में है। और तेल का प्याला अम्मा के आगे कर दिया। अम्मा हैरत से बोली इसमें तेल कहाँ है। शेख चिल्ली बोले नहीं अम्मा, वो पूरा तेल प्याले में नहीं आ रहा था तो मैंने बचा हुआ तेल पेंदे में डलवा लिया, सारा तेल तो यहाँ है। ये कहते हुए शेख चिल्ली ने प्याला उल्टा दिया। ये देखकर अम्मा ने अपना सर पीट लिया और फिर कभी शेख चिल्ली को ख़रीदारी करने बाज़ार नहीं भेजा। तो ये थे शेख चिल्ली। इनकी ये कहानियाँ बहुत मशहूर थी कि अपनी बेवकूफ़ी की वजह से हमेशा नुकसान उठाते थे। तो आज देखिए कितना बड़ा नुकसान किया। आप तो ऐसा कोई काम नहीं करते, मुझे लगता है कोई ना कोई ऐसा काम तो करता होगा।
کون کرتا ہے اس طرح کے کام؟ الٹے کام کون کرتا ہے؟ پھر ان کی جو والدہ ہیں پھر الٹا پھر ان سے کام ہی نہیں منگواتی ہوں گی۔ کیسی لگی کہانی؟ اوکے جی، تو کیسی لگی کہانی؟ ایک تو گوشت کتے کے حوالے کر دیا، اور جو روئی تھی وہ ہوا کے حوالے کر دی، باقی جو تیل کا جو کیا انہوں نے وہ آپ کو معلوم ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، مزہ آیا آپ کو اس کہانی سے؟ انشاءاللہ ضرور مزہ آیا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں نیکسٹ ورک کے ساتھ، اور اگر کوئی کہانی میرے ذہن میں آئی تو میں آپ کو ضرور سناؤں گی۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔